خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت علامہ عبدالرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں لکھتے ہیں کہ ایک پرانے وقتوں میں بادشاہ تھا جو بڑا سرکش، ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا، جو اپنی قوم پر بڑا ہی ظلم و ستم کرنے والا تھا۔ قوم ظلم و ستم سے تنگ آ گئی تو قوم نے مل کر اس بادشاہ کو پکڑ لیا اور قیدی بنا لیا، اور تجویز کرنے لگے کہ اس کو کس طرح سزا دی جائے، قتل کیا جائے۔ مختلف مشورے آنے لگے تو پھر لوگوں نے کہا کہ اس کو ایک دم قتل کرنے کی بجائے، مارنے کی بجائے ایک تانبے کی دیگ لاؤ اور اس بادشاہ کو اس دیگ کے اندر رکھ کے اس دیگ کے نیچے آگ جلاؤ۔ اب آگ جلے گی اور یہ تانبے کی دیگ کے اندر تڑپ تڑپ کر مرے گا، اور اسے پتہ چلے گا کس طرح رعایا پر، اپنی قوم پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو اس قوم نے بادشاہ کو یہ سخت سے سخت سزا دینے کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ کو دیگ میں رکھا اور نیچے آگ جلا دی۔ اب وہ ظالم اور سرکش بادشاہ نے، جو کافر بھی تھا اور بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا۔ وہ اپنے بتوں کے نام لے رہا ہے، اپنے خداؤں کو پکار رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے کہ مجھ پر مشکل ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لیکن اب وہ کیا بچاتے، جو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت اور پھر اس طرح کے جو معبود ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، کیا اس کی مدد کرتے جو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور درد دل سے اس نے حقیقی پروردگار وحدہ لا شریک ذات کو پکارا، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب بت اور جن چیزوں کو ہم پوجتے ہیں، یہ پتھر وغیرہ، یہ سب جھوٹے ہیں، ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا شروع کی اور سچے دل سے سچے رب کو پکارا، تو پھر اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً بادل بھیجے، بارش برسنا شروع ہوئی اور اس سے آگ بجھنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک تیز آندھی چلائی جس نے اس دیگ کو بادشاہ سمیت اٹھا لیا، اڑایا، اور اڑاتے اڑاتے کسی دور علاقے میں دوسری قوم کے اندر جا کر اتار دیا، اور بادشاہ برابر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا، یہ ذکر کر رہا تھا۔ جب دیگ اس قوم میں اتری اور اندر وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ قوم بھی بت پرست تھی، بتوں کو پوجنے والی تھی، وہ بھی کافر لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا، اوئے تیری ہلاکت ہو، تو کون ہے اس طرح دیگ میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، اور اس طرح میں ظلم و ستم کرتا تھا، میری قوم نے مجھے پکڑا، اغوا کیا، قید کیا، پھر مجھے اس طرح سزا دی۔ تو میں نے جب سچے رب کو پکارا، جھوٹے معبود تو میری مدد نہ کر سکے، اور سچے رب نے میری اس طرح مدد فرمائی کہ میں بچ گیا اور تمہارے تک پہنچ گیا۔ اس قوم نے جب بادشاہ کا واقعہ سنا تو ساری کی ساری قوم بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگی، مسلمان ہو گئی، اور پھر وہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت نے اس ظالم بادشاہ کو معاف بھی کر دیا،
اور اس پر اپنا فضل و کرم بھی فرما دیا۔ تو اس کلمے نے، کسی نے کیا خوب کہا، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرے سے پتہ چلا کہ ظلم و ستم یہ ایک نہ ایک دن اس ظالم کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں 2 بندے پوری زندگی تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے۔ ایک جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور دوسرا جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو پھر وہ غریب ہو گیا ہو۔ تو جس کو عہدہ ملے، کوئی طاقت ملے، اس کو بھی ظلم و ستم کی بجائے لوگوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ہر ایک کا بھلا کرنا چاہیے۔ جب وہ ظلم و ستم کرے گا تو پھر ظالموں کی پکڑ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، اور پھر ظالم دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو چند دن کی زندگی ہے، یہاں تو پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی جب دنیا سے گئے، سکندر نے، ذوالقرنین نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی، تو ان کے بارے میں مشہور ہے مہیا گو سامان ملکی و مالی تھے، سکندر جب چلے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو چند دن کی دنیا میں بندہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کرے، اور خصوصاً نیک لوگوں کی خیر خواہی، مومن مسلمانوں کی، تو دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ اگر وہ سرکش ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، آج وہ دنیا کو ہی سب کوئی سمجھے بیٹھا ہے، تو کب تک ہے؟ بڑے بڑے آئے، نام و نشان مٹ گئے، نام انہی کا زندہ رہا جو اللہ رسول کے ہو گئے۔ کسی نے یوں بھی کہا، نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بڑھ دے صدا فقیراں دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے، آمین۔